بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ بڑے بڑے برج الٹ گئے، بڑا سرپرائز دیا اس بار عوام نے۔ عمران خان کی ضمانت، اگلی حکومت کس کی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے؟ الیکشن پر عالمی میڈیا کا رد عمل کیسا ہے؟ تمام تر بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق انڈیپینڈنٹ قومی اسمبلی میں 100 نشستیں حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ 72، پاکستان پیپلز پارٹی 53، پی ایم ایل 3، ایم کیو ایم 17، جے یو آئی ایف 2، آئی پی پی 2۔ یہاں پہ اگر قومی اسمبلی کی بات کریں تو ایم کیو ایم نے جو ہے وہ بہت زیادہ سرپرائز دیا کراچی میں۔ انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے 15 جیتنی ہے، لیکن 2 ایکسٹرا مل گئی ہیں ان کو۔ ان کے پاس ویسے جادو ہوتے ہیں کوئی۔ اگر پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے 140 سیٹ کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ 129 سیٹ کے ساتھ، جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کیونکہ بلہ چھیننے کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، ان کا کوئی نشان نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ نہیں پکارے جاتے، انڈیپینڈنٹ ہے لیکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی 10، پی ایم ایل 7 اور ٹی ایل پی 2 یہاں پہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہاں پہ بہت ہی ٹف صورتحال ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ بتائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں اور کچھ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت نہیں، وہ ایک آزاد حیثیت سے جیتے ہیں۔ ان میں سے بے شک قلیل تعداد ہے لیکن ہیں ضرور وہ جو بڑے بڑے برج الٹے ہیں، جو بہت بڑا سرپرائز ملا ہے، کیونکہ جو تھا خیبر پختونخوا میں اس میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کر دیا۔ وہاں پہ تو وہ آزاد امیدوار جو ہیں ان کے حمایت یافتہ وہ اس وقت راج کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم جو کراچی سندھ کی بات کریں، کراچی میں جو ہے وہ وہاں پہ ایم کیو ایم نے سرپرائز دیا۔ اگر ہم دوسرا بات کریں سندھ کی تو وہاں پہ جو ہے وہ کلین سویپ کیا پیپلز پارٹی نے، وہ آسانی کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے جو نام برج الٹے ہیں، ان میں جو سرپرائز والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کو بہت بڑے سرپرائز ملے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں تو جہانگیر ترین جو ہیں، جو استحکام پاکستان تھا، انہوں نے پاکستان جو ہے وہ اپنی جماعت کا نام رکھا تھا استحکام پاکستان۔ اس نے جی اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 سیٹیں لی ہیں۔ جس جماعت نے 2 سیٹیں لی ہیں اس نے پاکستان کو استحکام کیا دلوانا ہے، مجھے یہ تو بتائیں۔ جو جہانگیر خان ترین ہے وہ 2 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے، ملتان اور لودھراں، وہ دونوں میں ہی ہار گئے ہیں، وہ ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ پرویز خٹک نوشیرہ میں وہ اپنے 2 بیٹوں اور داماد سمیت وہ بھی بالکل ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ آفتاب شیر، ایمل ولی، روہیل اصغر جو بہت بڑے سرپرائز ملے ہیں، راجہ بشارت، شیخ راشد اور شیخ رشید یہ دونوں ہار چکے ہیں۔ ایاز میر، بشیر میمن، ایاز میر جو ہیں یہ تجزیہ کار بھی رہے ہیں، بشیر میمن اور جوید لطیف یہ بھی ہار گئے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑے ویسے سرپرائز ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ یہ اون چودھری کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا جو ہے پہلے جیت رہے تھے، اچانک ہی جو رزلٹ چینج ہونے کے بعد یہ جب رزلٹ آیا تو وہ ہار چکے تھے۔ اور سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں بہت پائے کے، انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپنی درخواست دائر کی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کا جو وہ نتیجہ ہے وہ روک دیا ہے۔ اس کے بعد جس سب سے بڑا جو سرپرائز ملا وہ فیصل آباد سے ملا، رانا ثناء اللہ جو بھاری مارجن سے وہاں پہ شکست کھانی پڑی۔ اس کے پیچھے بہت 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی ٹکٹوں کی تقسیم کر رہی تھی، اس میں
رانا ثناء اللہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے فیصل آباد میں کچھ مسلم لیگ نون کو ٹکٹ نہیں ملے تو وہ سوچ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کا اس میں ہاتھ ہے، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، تو انہوں نے کہا چلو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کی بھرپور مخالفت کی، جس کے بعد انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق، یہ لاہور کے حلقہ میں یہ بہت بری طرح ہارے ہیں۔ یہ ان کے مخالف تھے، جو پیپل پارٹی سے ابھی چھوڑ کے آئے ہیں، وکیل خوسا صاحب، وہ جو ہیں انہوں نے بھاری مارجن سے شکست دی، اور سعد رفیق نے بڑے وسیع القلب کے ساتھ ان کی شکست مانی بھی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں 47 کے حلقے میں شعیب شاہین، ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو انہوں نے جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں 47 اور 48 کا جو رزلٹ ہے اسلام آباد کا، وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے بعد احمد شیر یار، رانا مشہود، اسلم بودلہ، یہ بھی ہار چکے ہیں۔ امیر مقام، جن کو مسلم لیگ نون کی حمایت تھی KPK میں، وہ بھی ہار چکے ہیں۔ محمود خان، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، یہ بھی ہار چکے ہیں۔ یہ جو پرویز خٹک، جہانگیر ترین اور محمود خان، یہ تینوں جو تھے یہ عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ پرویز خٹک جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں، محمود خان رہ چکے ہیں، جہانگیر خان ان کے قریبی تھے، اور انہوں نے اب ان سے مطلب کہ علیحدگی کی، اور تینوں ہی شکست، کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی سیٹ نہیں نکال سکا، اور تینوں ہی شکست کا سامنا کھانا پڑا۔ اس کے بعد چودھری نثار، سابق وزیر داخلہ جو پاکستان کے رہ چکے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، ان کو بھی شکست کا سامنا کھانا پڑا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے جو احمد شیر یار ہیں، وہ رانا ثناء اللہ کے داماد ہیں، ان کو بھی شکست کا سامنا کھانا پڑا، وہ بھی ہار چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ جی چلتے ہیں 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان اور قریشی، شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، ان کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور کیونکہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ تو ابھی سائفر کیس میں ان کو سزا ہے، اور جو شیخ رشید ہیں ان کی ضمانت منظور ہوتے ہی ان کو مچل کے جمع کرانے کے بعد وہ اڈیالہ سے رہا ہو جائیں گے۔ کل ہی الیکشن پرسوں ختم ہوئے، اور وہ آج اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو کر آج وہ انہیں باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ سیاسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو عالمی میڈیا کا رد عمل تھا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جو عالمی میڈیا کا ہے، انہوں نے امریکہ کا جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن حال میں ہوئے ہیں اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نتائج اتنی دیر سے آنے پہ بھی کہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ حق رائے کے لیے عوام کو جلد سے جلوس کی اجازت نہیں دی گئی، غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی جو نہیں لگنی چاہیے تھی، اور اس پر جو تشدد کیے گئے ہیں، لڑائی فساد ہوئے ہیں، تشدد ہوئے ہیں کچھ کارکنوں پہ، ان کی بھی مذمت کرتی ہیں۔ مداخلت، دھوکہ دہی یا دھاندلی کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، امریکہ کے جو ترجمان تھے۔ اس کے بعد جو UK کا آیا ہے، انہوں نے بھی اس بات جو انہوں نے دیا ہے اس کے خلاف، انہوں نے بھی سختی سے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ جو بھی دھاندلی یا اس میں حق رہی سے عوام کو روکا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد رات جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر ماڈل ٹاؤن میں میاں محمد نواز شریف نے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے جی کہا کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے، جو پہلے تھی تقریباً، اور انہوں نے پارٹیوں کا نام لیا 4 کا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے لیڈران سے ملیں، انہوں نے MQM سے ملنے کا کہا، چودھری جو ہے وہ آصف زرداری سے ملنے کا کہا، اس کے علاوہ JUIF مولانا صاحب کی جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہیں ان سے ملنے کے لیے کہا، مسلم لیگ نون، JUIF، MQM اور پیپلز پارٹی، یہ 4 جماعتیں جو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں بھی کچھ لے کر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو کافی دنوں سے چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ پیپل پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا الحاق ہو جائے گا، اس کے بارے میں کل جو ہے وہ برسٹر گوہر نے میڈیا سے رات گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ نہیں ہوگی ڈیل، اور ہم ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے زرداری کے ساتھ، اور آج ان کا جو ہے وہ اجلاس منعقدہ ہے
پشاور میں، اور اس میں پارٹی کے جو اہم رکن ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے بھی وہ اسد کیسر نے کہا ہم ان سے بھی مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد اگلی حکومت کا اعلان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی پاکستان کے لیے حکومت بنے وہ پاکستان کے مستقبل کی اچھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔